بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اس مرتبہ جو ہم آپ کے سامنے نام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اسما۔ اسما الف سے بھی لکھا جاتا ہے، الف سین میم اور الف اس کے بعد حمزہ، اسما۔ اور اسما کے آخر میں ہا بھی آتا ہے، الف سین میم اور ہا، اسما۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے عین سے، عین صاد میم اور ہا، اسما۔ اس کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ ہو جائے گا۔ اسما اور اسما دونوں ملتے جلتے نام ہیں اور قریب المخرج ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی نام ہے، لیکن ان کے مختلف معنی ہیں۔ عین صاد سے جو اسما ہے اس کے معنی ہے عصمت والی، یعنی با کردار، با عصمت اور عفت والی عورت کو اسما کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مذکورہ نام کی طرف۔ اسما، اسما کے معنی بلند مرتبہ، نیک نام والی۔ اسے اسما، الف سے اسما بھی لکھتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آسمان کے بھی ہیں، اسما مطلب آسمان۔ اسما اسم کی جمع ہے، یہاں اس کے معنی بہت سے نام والی، یعنی اسما بہت سے نام والی۔ لیکن جب کسی یہ ایک فرد کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیک نام والی، جس کی اچھائیوں کے باعث جس کو بہت سارے نام ملے ہوں، یعنی جو اچھے اچھے ناموں سے یاد کی جاتی ہو، بہت سے نام والی۔ تو نیک، اس کو مختصر یوں کہیں گے کہ نیک نام والی۔ تو نیک نام والی اسما۔ اسما اسمن سے بنا ہے۔ اسمن دراصل سمن اور سمو، یہ مطلب عربی گرامر کی باتیں کہ یہ اسمن جو ہے وہ سمن ہے، سمو جو ہے وہ ایک نشان کو کہتے ہیں۔ جیسے جب کسی کا اسم لیا جائے یا کسی کا اسم رکھا جائے تو وہ ایک نشان زدہ ہو جاتا ہے۔ اسم مطلب نشان زدہ یا نشان والا یا بلند یا علم، ان سب کے معنی ہی آتے ہیں۔ جیسے کسی کا جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کو اسم علم بھی کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو سمن تو نشان، اس کے معنی نشان اور بلند کے۔ اچھا، سمو جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک سندھ کے اندر ایک قوم بھی ہے۔ اچھا، اسم سے وابستہ یہ سمون جو ہے اس کے معنی بلند، نمایاں۔ ایک لفظ ہے صاحب سمو، عربی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے صاحب سمو۔ اس کا مطلب قابل قدر شخصیات کے لیے یہ بولا جاتا ہے، جیسے کہ حکمران، شہزادہ اور مطلب قابل قدر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صاحب السمو کہا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں مطلب شہزادہ یا شہزادی کو بھی سمو کہا جاتا ہے۔ تو سندھی میں بھی جو سمو ہے اس کا معنی بھی شہزادی یا شہزادے کے لیے جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہمارے یہاں۔ اچھا، سمو جو ہے وہ سمو، اسمن، سمن، سمو، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں، جس کے معنی نام، اسم اور نشان اور نقش اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور باقی جو اس کے ضمن میں جو میں نے آپ کو معنی بتایا وہ سب اصطلاحی معنی ہیں۔ اچھا، اس کی شخصیات میں، اچھا اس میں ایک لفظ اور رہ گیا، وسمن۔ وسمن بھی رنگنے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے خضاب رنگنے کو وسمن، اور وسمن نام سے بندے کو رنگنے کو، یعنی کوئی نام دینے کو وسمن۔ تو یہ مطلب اسم اور اسما کی مطلب ڈیفینیشن ہے۔
اچھا، اس میں اسما بنت امیس یہ ایک شخصیت، بڑی نامور شخصیت ہے۔ اسما بنت امیس یہ حضرت جعفر کی زوجہ تھیں، اور یہ جو ہے انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی، دونوں ہجرتوں میں شامل تھیں۔ اور حضرت جعفر بن طیار کا جب انتقال ہوا، آپ شہید ہوئے، اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، ان سے بھی آپ کی اولاد تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت علی سے بھی شادی کی، حضرت علی سے بھی آپ کی اولاد تھی۔ حضرت علی سے جو اولاد تھی ان کا نام تھا یحییٰ بن علی، اور حضرت ابوبکر سے جو شادی کی وہ محمد بن ابوبکر ان کا نام تھا۔ بہرحال تو یہ تھیں اسما بنت امیس، بڑی قداور شخصیات تھیں۔ ایک اور ہیں اسما بنت ابی بکر، یعنی حضرت ابوبکر کی صاحبزادی کا نام بھی ہے۔ یہ اسما بنت ابوبکر جو تھیں وہ بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں، اور جو ہے آپ کو یہ جو اسما کے معنی آپ کو معلوم ہوئے، اور اسما سے متعلق جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئیں تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ فقط والسلام۔